باتیں کے عادی تھے تو قرآن نے اس کا بڑا پاس و لحاظ رکھا، اس طرز گفتگو کا۔ تو عربوں کی عادت تھی کہ کسی اہم بات کو جب وہ بیان کرتے تھے تو قسم کھایا کرتے تھے، قسم کھانے کی عادت۔ اب یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ خدا نے قسم کھائی، اس لیے کہ خدا ہر طرح کے کھانے پینے سے پاک ہے، مگر یہ کہیں گے کہ خدا نے قسم یاد فرمائی یا قسم ارشاد فرمایا۔ تو اسی طرز پر قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ قسموں کا ذکر ہے۔ اس میں ایک جگہ یہ ہے، قسم ہے زمانے کی، اور قسم یاد فرمانے کے کچھ اسباب، کچھ حکمتیں۔ کہیں جس چیز کی قسم یاد فرمائی جاتی اس کی عظمت دکھانا مقصود، اظہار عظمت، اور کہیں کہیں جس چیز کی قسم یاد فرمائی جاتی ہے وہاں اظہار محبت مقصود ہے، اور کہیں اظہار قدرت مقصود ہے، کہیں اظہار کثرت منفعت مقصود ہے۔ تو سب تفصیلات تو اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی، ایک ایک مثال دے دوں۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ تو انجیر اور زیتون میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند عناصر ہیں، اس لیے ان کی قسم یاد فرمائی گئی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم یاد فرماتا ہوں قیامت کے دن کی، تو اس کی ہیبت و عظمت کے پیش نظر اس کی قسم یاد فرمائی گئی۔ اس طرح سے جگہ جگہ۔ اب یہاں قسم ہے زمانے کی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس کے زمانے کی قسم؟ کوئی باعظمت زمانہ جس کی قسم یاد فرمائی جا رہی۔ کسی نے کہا کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، کسی نے کہا عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ تو بات آپ یہاں سے شروع کریں کہ اگر زمانہ مراد ہے تو کس کا زمانہ؟ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ سب سے زیادہ مقدس زمانہ نبیوں کا ہوتا ہے، اور کسی بھی نبی کے زمانے کی قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ حضرت آدم کے زمانے کی قسم ہے تو کہیں آپ یہ نہ پوچھیں یہ حضرت نوح کے زمانے کی قسم کیوں نہیں، اور میں یہ کہہ دوں کہ یہ حضرت نوح کے زمانے کی قسم ہے تو آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی قسم کیوں نہیں۔ اگر میں کہوں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی قسم ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں حضرت کلیم کے زمانے کی قسم کیوں نہیں، اور میں کہہ دوں یہ حضرت کلیم کے زمانے کی قسم ہے تو آپ کے حضرت مسیح کے زمانے کی قسم کیوں نہیں؟ ہر نبی کا زمانہ مقدس ہی ہے، اور کسی بھی نبی کے زمانے کی قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے۔ تو کسی ایک نبی کا نام لینا اور دوسرے نبی کا نام نہ لینا، تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستو، مفسرین نے سہارا دیا، انہوں نے دستگیری کی، کہا تو کیوں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ اس نبی کے زمانے کی قسم ہے۔ حضرت آدم کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ، حضرت خلیل کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ، حضرت نوح کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ، حضرت مسیح کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ۔ یہ اس نبی کے زمانے کی قسم یاد فرمائی جاتی ہے کہ زمانہ بھی نہیں تھا مگر وہ تھا، زمانہ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، نہ مادہ، نہ مادیات، مگر نور مصطفیٰ، مگر نور مصطفیٰ موجود۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور، سب سے پہلی مخلوق میرا نور۔ تو جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا اسی وقت سے زمانہ اس کا شروع ہو گیا۔ جب وقت و زمانہ، اصل میں وقت و زمانہ تو گردش افلاک سے بنتے ہیں، جب افلاک نہیں تو گردش افلاک کہاں، جب گردش افلاک نہیں تو وقت و زمانہ کہاں۔ یہ تو بولی کی بات ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ اپنے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہم اسی لفظ کو ادا کرنے کے لیے محتاج ہیں اور مجبور ہیں۔ تو اس نبی کی قسم کہ سارا زمانہ جس کا ہے، کیوں نہ مختصر کہہ دوں، قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی،
قسم ہے زمانے مصطفیٰ کی۔ مگر دوستو زمانے مصطفیٰ میں بھی ہم آپ کے دیکھتے ہیں تو ایک ہی زمانہ نہیں، تین زمانے دامن مصطفیٰ سے وابستہ، ایک ہی زمانہ نہیں، تین زمانہ۔ ایک کون سا زمانہ؟ ایک نبی کا زمانہ فیض، ہمارے نبی کا زمانہ فیض۔ دوسرا ہمارے نبی کا زمانہ نبوت۔ تیسرا ہمارے نبی کا زمانہ ظہور۔ ہمارے نبی کا زمانہ فیض یہ کب سے شروع ہوا اس کی میں خبر نہیں دے سکتا۔ جب سے نور مصطفیٰ، جب سے دنیا کا وجود ہوا، زمانہ فیض شروع، زمانہ فیض شروع۔ اول ما خلق اللہ نوری والخلق کلہم من نوری، یعنی میں خدا کے نور سے اور ساری کائنات میرے نور سے۔ کیا مطلب؟ اس کو میں ایسے آسان انداز، اس کو تو علماء بہت ہی اچھے انداز سے اور پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں، اور یہ بتانا کہ خدا کے نور سے ہونے کا کیا مطلب؟ کیا خدا کے نور کے ٹکڑے ہو گئے؟ کیسے ہو؟ اس کا مطلب کیا؟ تو کیفیت دوستو یہ متشابہات میں سے سرکار نے جن لفظوں میں ارشاد فرمایا انہی لفظوں کے ساتھ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، مگر وہ کیفیت بتانا بہت مشکل ہے۔ مگر یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، یہ نہ سمجھنا کہ خدا کے نور کے ٹکڑے ہو گئے، خدا کے نور کے ٹکڑے نہ ہو، یہ تو ظاہر و مظاہر کا معاملہ ہے۔ میں اس کو ایسے سمجھاؤں، ایک آئینہ رکھا ہوا ہے، اس میں سورج دکھتا ہے، آئینے کے اندر سورج دکھتا ہے، تو آئینے والا سورج کیا کہتا ہے؟ انا من نور الشمس، انا من نور الشمس، میں آفتاب کے نور سے ہوں۔ کیا اس کی بولی غلط ہے؟ آئینے والا آفتاب یہ بول رہا ہے کہ میں آفتاب کے نور سے ہوں، اس کا کہنا صحیح ہے، حالانکہ نہ آفتاب اپنی جگہ سے ہٹا، نہ اس کے ٹکڑے ہوئے، نہ اس کے ٹکڑے ہوئے۔ نور کے ٹکڑے نہیں ہوا کرتے، نور کے ٹکڑے نہیں ہوا کرتے۔ ایک چراغ ہزاروں چراغ کو جلاتا ہے، مگر پہلے کے ٹکڑے نہیں ہوا کرتے، نور اپنی جگہ پر ہوا کرتا ہے۔ تو اب وہ انا من نور الشمس، یہ تو آئینے کے آفتاب نے کہا، تو وہ آفتاب مدینہ اس نے کہا انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق میرے نور سے۔ تو اس کا صحیح اور آسان مطلب بتاؤں جو سب کے فہم میں آ جائے، یعنی میں بلا واسطہ خدا سے فیض لیتا ہوں اور ساری مخلوق میرے واسطے لیتی ہے، ساری مخلوق میرے واسطے لیتی ہے۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، میں بانٹنے والا ہوں، خدا دینے والا ہے۔ اب اگر آپ ہم سے پوچھیں گے نبی کیا بانٹنے والے ہیں، میں بھی پوچھوں گا خدا کیا دینے والا ہے؟ آپ کہیں گے خدا سب کچھ دیتا ہے، تو نبی بھی خود سب کچھ بانٹتے ہیں۔ جو